اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 140 سے 142۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ان تقسیموں سے بالا تر رہا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص کسی فقہی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اس مسلک کو اپنی شناخت بنا لینا، اسے دین پر مقدم رکھنا، اس مسلک ہی کے لیے نہیں، ساری محنت و مشقت اور بھاگ دوڑ کرنا اور اسی دعوت کی تبلیغ کرنا دین کی اصل حقیقت اور روح کے یکسر خلاف ہے۔ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ علماء یہود جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کے وہ منتظر تھے، لیکن وہ اس گواہی کو چھپائے بیٹھے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔ یہ اس مقدس جماعت کے گلے سربست تھے جن کا تذکرہ ہوا۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی اور تمہارے لیے جو کمائی تم نے کی۔ جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بیوقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی 16-17 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہی ہے، اب انہیں بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو 14ویں رکوع میں تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، بلکہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سب اسی کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ 2 رکوعوں پر مشتمل تمہید کے بعد تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے جو پورے 2 رکوعوں پر پھیلا ہوا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بڑی بات تھی جس کے لیے قرآن مجید میں اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے جس کے حامل لوگوں کی توجہ اعمال کے ظاہر پر زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے اور اعمال کے روح ان کی توجہ کا مرکز نہیں بنتی۔ عوام الناس اور معاملہ بالعموم یہی ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاں اصل اہمیت دین کے ظواہر اور مراسم عبودیت کو حاصل ہو جاتی ہے، جو اصل روح دین ہے، جو مقاصد دین ہے، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔